الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وقال اللہ تبارک وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی إنه لقول الفصل وما هو بالهزل صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں اس ہمارے گڑی شاہو مرکز میں اور جو کہ اب لاہور شرقی حلقے کا مرکز ہے دفتر ہے، اس میں برسوں کے بعد کچھ گفتگو رکھنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ ایک دو ساتھ نے ذکر کیا کہ 2016 میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی یہاں پر، یعنی مجھ سے کسی کورس کے دوران میں کوئی گفتگو کا موقع ملا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور میں تنظیم اسلامی کی طرف سے آپ حضرات کا بھی، خواتین کا بھی، بہت پیارے پیارے بچے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہماری تنظیم کے ساتھیوں کی، رفقا کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اور آج جو موضوع ہے یہ ایک یاد دہانی ہے اصل میں، اور قرآن حکیم اور ہم اس تعلق سے کلام ہونا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اکثر حضرات و خواتین کے علم میں یہ تو ہوگا کہ میں نے کیا بات کرنی۔ جب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ بھی گیا تو مجھے یقین یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے علم میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ کتابچہ ہوگا جو 50 سے زائد صفحات کا ہے، درمیانے سائز کے، یا اس کی تلخیص ہے، اس کا ایک سمرائزڈ ورژن ہے قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں، وہ اصل میں اسکول کے طلبہ کے لیے مرتب کیا گیا تھا۔ اس کا خلاصہ وہ چھوٹے چھوٹے 16 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو ہاں، یاد دہانی کے طور پر کچھ اس کا ذکر بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات درمیان میں کسی وقت یہ آ جائے گی انشاءاللہ کہ اس قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کے ذیل میں ہمیں کس کس سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں، جو ممکنات میں سے ہیں، اور کچھ تجربات بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شاید ہم میں سے کچھ کو ان تجربات سے کوئی ترغیب ملے، تشویق ملے، اور ہم بھی اس معاملے کے اندر کار خیر میں اپنا حصہ آگے بڑھا سکیں۔ اور آخر میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور موقع رہا تو بہرحال قرآن حکیم کا ایک پہلو ہے علمی اعتبار سے، اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی زبان کو سیکھنا۔ اور قرآن حکیم کا ایک پہلو ہے کہ جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ عمل میں بھی ٹرانسلیٹ ہو، یہ عمل میں بھی نظر آئے، اور اس عمل کا آغاز میری ذات سے ہوگا۔ البتہ یہ بات درجہ بدرجہ آگے بڑھے تو میرا گھر بھی ہے، میرے متعلقین بھی ہے، میرا ماحول ہے، میرا معاشرہ ہے، میرا ورک پلیس ہے، میں جہاں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، یا کاروبار کے معاملات میں جن لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوں وہ بھی ہیں، آ کہ میرا یہ ملک ہے۔ اس وقت بہرحال یہ معروضی حالات ہیں کہ ملکوں کی تقسیم موجود ہے، تو اس سطح پر بھی اللہ کے احکام، ان کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ امت جس کام کے لیے کھڑی کی گئی، یہ قرآن کی دعوت کو لے کر کھڑی بھی ہو، قرآن حکیم سے خود بھی استفادہ کرے، اور انسانیت کے سامنے نہ صرف کہ اس کی تعلیم پیش کرے بلکہ اس کا عطا کردہ نظام بھی قائم کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرے۔ انشاءاللہ اس پر بھی کچھ کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، قرآن حکیم کی اہمیت کا معاملہ ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ طارق میں فرمایا ہے، آیت نمبر 13 اور 14 میں کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بلا شبہ یہ قرآن حکیم فصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے، دو ٹوک حتمی بات ہے، انگریزی میں کہیں گے ڈیسائسو ورڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ یہ قرآن حتمی بات ہے، ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے، فیصلہ کن بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور محاورے کے اعتبار سے کہیں گے یہ قرآن حکیم ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، محاورے کے اعتبار سے۔ جیسے یہ جو
آج کل انگلینڈ کی ٹیم آئی گئی نا غالباً، اور ابھی شاید کراچی میں ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور فیفا کا ورلڈ کپ فائنل ہو گیا. اچھا کل ہے. اصل میں ان باتوں سے بھی باخبر رہنا پڑتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوا کرتی ہیں. تو کراچی میں کرکٹ کا کریز آتا ہے، اور ہمارے ریاستی ادارے، الفاظ پہ غور کیجیے گا، ہمارے ریاستی ادارے بینرز لگاتے ہیں کراچی کی بڑی بڑی شاہراہوں پر کہ کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس. ہاں میں گواہ ہوں ان بینرز کو، خود میں نے دیکھا ہے. کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس. کرکٹ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. آدھا شہر ڈسٹرب کر کے، نیشنل اسٹیڈیم کراچی، محترم بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آدھا کراچی ڈسٹرب کر کے، بیڑا غرق کر کے، 10,000 پولیس کے اہلکار لگا کر اور 100 ایس ایس یو کمانڈوز، یہ شاید زیادہ لگا کر 22 افراد کی ٹیم کو پروٹیکشن دیتے ہیں. اور کبھی کبھی میدان خالی بھی ہوتا ہے، کرکٹ دیکھنے کے لیے لوگ نہیں آتے، مگر ہم کرکٹ کروا کے دنیا کو دکھائیں گے. اور جناب کھیل ہوگا تو ہماری حیثیت ہوگی دنیا میں. بڑی اچھی بات کہیں سعید انور صاحب کے ایک صاحب نے مجھے شیئر کی. وہ کرکٹرز کو سمجھاتے جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ نے فضل فرمایا، دین کی طرف آ گئے. کا دنیا کا سب سے مہنگا ترین کھیل فٹ بال ہے، سب سے زیادہ کریز والا جو کھیل ہے وہ فٹ بال ہے. اور ابھی آج اخبار میں کہ رونالڈو اور میسی، ان کی ذرا دولت دیکھیں کتنی، اربوں میں. اور کہتے ہیں برازیل تو بہت آگے رہا ہے نا فٹ بال کے اندر. برازیل دنیا میں حیثیت کے اعتبار سے کہا ہے. تو ہمیں پاگل بنا دیا تم لوگ کہ کرکٹ میں تم آگے بڑھ گئے، دنیا کو تمہیں کرکٹ کر کے دکھا دیا، تمہاری اکانومی بہتر ہو جائے گی، تمہارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. بے وقوفی کی بات ہے. چلے دور چلے گئے، واپس آ جائے. تو کہتے ہیں کہ کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس. استغفر اللہ. ایک جگہ میں تھا تو وہ ملنے گئے کسی سے، ہم پاکستان زمبابوے کا میچ چل رہا تھا، میرا اکرام کر کے انہوں نے آواز بند کر دی، ٹی وی بند نہیں کیا. اچھا بھائی بات تو کر لو. تو اتنے میں آخری اوور آ گیا، اور کچھ لوگوں کو یاد ہوگا پاکستان زمبابوے سے ہار گیا تھا، اور کیسے گرتے پڑتے بیچارہ فائنل پہنچ گیا تھا غالباً. جب وہ پاکستان ہارے تو رو رہے سارے گھر والے بیٹھ کر. پاگل ہو گئے تو دماغ خراب ہو گیا دماغ. یہ ہمارے لیے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ بن گیا ہے. یہ تو ہم ہیں. موضوع کیا ہے آج ہمارا؟ عجیب بات آ گئی اللہ کے فضل سے زبان پر. موضوع قرآن اور ہم. یہ تو ہم ہیں، کدھر روتے ہیں، کس کو لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر کہہ رہے ہیں، اور اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ انہ لقول فصل وما هو بالحزل. بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. یہ کوئی ہزل بیکار شے نہیں ہے، ورتھ لیس، یوز لیس، بیکار، حقیر، کمتر. استغفر اللہ. ایسی شے نہیں جس کو تم نظر انداز کر دو. اس پر میں نے عرض کرنا چاہا کہ ہمارے محاورے کے اعتبار سے ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے قرآن. 2 احادیث مختصر بہت معروف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دے گا. اقبال نے بھی کہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. معروف باتیں، لیکن اصول یاد رکھیے گا، خاص طور ہمارے بچے اور نوجوان اکثر اچھی طرح. یہ اصول ماننے والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں. اللہ کو ماننے کے دعوے دار، رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار، قرآن حکیم کو ماننے کے دعوے دار اللہ کی مانیں گے، رسول اللہ علیہ السلام کی مانیں گے، قرآن حکیم کی مانیں گے، تو اللہ دنیا میں بھی عروج دے گا. یہ ہمارے لیے ماننے والوں کے لیے اصول ہے. ورنہ فرعون کو اقتدار نہیں ملا تھا، قارون کو دولت نہیں ملی تھی، ابو لہب کو سرداری نہیں ملی تھی، کافر ہی تھے نا، خدائی کا دعوے دار تھا وہ تو فرعون. آج اگر مسلمانوں میں کوئی زیادہ ہی دنیا چاہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس اصول کو سمجھے، یا تو کافر ہو جائے. استغفر اللہ. لے لے دنیا ساری کی ساری، اللہ نے کافروں کو دی، 4 اور کافروں کو دے دے گا. یہ ماننے والوں کے لیے اصول ہے. یس اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس. دا قرآن، یہ ہمارے زندگی موت کا مسئلہ ہے. اس کو تھامے امت
تو عروج پائے گی دنیا میں، ترک کرے گی تو ذلیل ہوگی، ہو رہے ہیں آج۔ چلے دنیا ہے مگر اصل حقیقت یہ نہیں ہے، یہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے، اصل تو آخرت کا معاملہ ہے۔ ادھر بھی قرآن حکیم ڈیسائسو ورڈ ہوگا، ادھر بھی قرآن کریم فیصلہ کن کلام ہوگا۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور طویل حدیث کا آخری حصہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن حکیم تمہارے لیے حجت ہوگا، تمہارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا، او علیک یہ تمہارے خلاف سفارش کرنے والا، بلکہ تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا۔ تو یا تو ہمارے حق میں قرآن حکیم کو سفارش کرنے والا بنا رہے یا اپنے خلاف شکایت کرنے والا، اور جہاں قرآن شکایت کرے گا کچھ لوگوں کے خلاف، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کریں گے۔ جن کی شفاعت کی امید ہم رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، طلبگار رہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور شکایت یہ بات اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ میری قوم نے قرآن کو مہجورا، ہلکی بات سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، ایسے کچھ ڈال دیا تھا۔ ایک رائے ہے کہ یہ دنیا ہی میں حضور کی شکایت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک رائے یہ بھی کہ نہیں، آخرت میں بھی ہوگی، ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم کی بھی شکایت اور رسول اللہ کی بھی شکایت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں، اللہ اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ قرآن حکیم کو اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے، ان کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ تو یہ تو موضوع کی اہمیت اور بھی کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں اسی پہ کفایت کرتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم فیصلہ کن ہے، یہ ڈیسائسو ورڈ ہے، یہ دو ٹوک حتمی بات ہے، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس دنیا میں امت کے عروج و زوال کو اللہ نے قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کر دیا، کل ہماری کامیابی یا ناکامی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اگلی بات، ایک بہت مشہور آیت ہے، پہلے مفہوم تو سمجھ آتا تھا لیکن ذرا اس کا ایک پہلو کلیئر نہیں ہوتا تھا، اب اللہ کا فضل ہے کہ بات واضح، کچھ اشارتاً بھی بات ابھی آئی تھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، مشہور آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حدیث جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ تو گویا اللہ کی رسی کو تھامنے سے مراد قرآن حکیم کو تھامنا ہے، اور اس کا ایک فوری حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تفرقے سے امت کو بچا دے گا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، سنتے، ذکر بھی آیا، اور انہوں نے بھی امت کے مسائل پر اور ذبح حالی پر اور زوال پر جو غور کیا مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اصل دو مسئلے ہیں، ایک امت کا قرآن حکیم کو ترک کر دینا، اور دو آپس کے جھگڑے و تفرقے۔ یہ بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اور ان کا کتابچہ وحدت امت، اس میں اس کو انہوں نے نقل کیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے اصل بات ایک ہے، اگر واقعتاً مسلمانوں نے قرآن حکیم کو تھاما ہو تو تفرقہ نہ ہو۔ اختلاف ہونا ایک شے ہے، تفرقہ ہونا دوسری شے ہے، تفصیل طلب بات ہے۔ اختلاف علمی بنیاد پر امت میں رہا، قیامت تک رہے گا۔ تفرقے کو پسند نہیں کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا۔ حدیث مبارک ہے ابن ماجہ میں، اور معراج کی شب کے مشاہدات میں سے یہ بات بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ماجرا؟ فرمایا آپ کی امت کے واعظ، خطیب، اوریٹرز، آپ کی امت کے وہ واعظ، خطیب، اوریٹرز جن کی باتوں سے امت کٹتی تھی، ٹوٹتی تھی، یہ عذاب ہوگا لوگوں کو، لمبی زبانیں، بڑی بڑی قینچی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اختلاف گوارا ہے، تفرقہ گوارا نہیں۔ البتہ اس آیت کا ایک حاصل اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا، اگر واقعتاً امت قرآن کو تھامے تو تفرقہ مٹے گا، ختم ہوگا۔
یہی بات شیخ الہند نے فرمائی رحمۃ اللہ علیہ. سچی بات یہ ہے قرآن حکیم بندے کو اگر پزیس کر لے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، اور قرآن حکیم سے اگر بندے کا جڑاؤ ہو جائے تو قرآن حکیم اتنی اونچی اور بلند سوچ بندے کو عطا کرتا ہے، اتنا بلند ویژن اس کو عطا کرتا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے تفرقے کے مسائل ان کو بندہ گھاس بھی نہیں ڈالتا. لیکن جب وہ ویژن ہی کلیئر نہیں ہے، تصور دین کلیئر نہیں ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی 700 پیج کے آپ کو اختلافی مسائل پر معلوم ہے نا، رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا نماز کے دوران میں، دونوں ہاتھ اٹھانا، سب اٹھاتے ہیں. احناف ایک دفعہ اٹھاتے ہیں، دیگر جو ہے وہ رکوع سے پہلے سجدے سے پہلے بھی اٹھاتے ہیں. اہل تشیع 2 سجدوں کے بیچ بھی اور سلام کے بعد بھی اٹھاتے ہیں. اہل السنہ کے ہاں بھی یہ ساری روایات موجود ہیں. بحث اس پر ہوئی کہ افضل کیا ہے بس. لیکن ان مسئلوں پر 700 پیج کی کتاب اور 3 دن کے مناظرے اور 10 گھنٹے کا یوٹیوب کا ایک مناظر آپ کو مل جائے گا. ان لگتا ہے باقی امت کے سارے مسائل تو سیٹل ہو گئے. امت میں سے شرک ختم ہو گیا، کفر ختم ہو گیا، امت میں سے سود ختم ہو گیا، بے حیائی ختم ہو گئی، ساری امت نماز پر آ چکی ہے، ساری امت حقوق العباد پر آ چکی ہے، ساری امت نے حرام چھوڑ دیا ہے، ساری امت نے غیبت کو اور ملاوٹ کو اور رشوت کو اور کرپشن کو چھوڑ دیا. سارے مسئلے حل ہو گئے. بس آمین بالجہر یا آمین بالسر. آمین تیز کہنا، زور سے کہنا، آہستہ کہنا ہے، ہاتھ اوپر باندھنا ہے، نیچے باندھنا ہے. تراویح کی 20 یا 8، شکر ہے 36 کا مسئلہ لوگوں کو بھی معلوم نہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں چلے کام آئے گا انشاءاللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے ہاں بھی 20 کا معاملہ تھا، معمول تھا. البتہ ہر 4 کے بعد جو ہم تھوڑا بیٹھتے ہیں نا، ہمارے والے تو بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن ترویح کہتے ہیں اس کو. ترویح کا مطلب اتنا 4 رکعت میں قرآن پاک پڑھا، تھوڑا سا وقفہ. تو وہ وقفہ وہاں طویل ہوتا تھا. امام مالک کے ہاں رحمۃ اللہ علیہ، اس مدینہ شریف کے امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں نا، مدینہ شریف کے امام تھے وہ. تو اس وقفے میں کوئی تلاوت کرتا، کوئی دعائیں کرتا. بعض لوگ 2 جمع 2 4 رکعت انفرادی نفل ادا کرتے ہیں. تو ہر 4 کے بعد ایک وقفے میں اگر 4 رکعت انفرادی ادا ہوں تو 20 رکعت میں وقفے آئیں گے 4، تو 20 وہ ہو گئی، 4 انفرادی کتنی ہو گئی؟ 36، اور آگے 3 وتر پہ. تو اگر کوئی زیادہ آپ سے بحث کرے نا، یہ اس کو کہتے ہیں چٹکلا 8 اور 20 پہ، تو اس کو کہا بھائی پھر 36 والی بات بھی کر لو. ہم تو وہ تراویح کی بات کرتے ہیں. ہمارے محترم بھائی کراچی سے تشریف لائے ہوئے، دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کرتے، شاید آپ کے رشتہ دار وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو پوچھ رہے یہاں بھی وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کراچی میں ہوتا ہے؟ میں نے صرف یہاں نہیں، لاہور میں کئی مقامات پر ہوتا ہے. جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے تراویح دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ شروع کی تھی. ایک اور چٹکلا سمجھ لیں، ہم 8 اور 20 کی بحث نہیں کرتے، ہمارا دل بڑا وسیع ہے. ہاں اتنی گزارش کرتے ہیں کہ جو قائل 20 کے ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں ہم 8 پڑھتے ہیں، اور 8 وہ پڑھتے جا کر 20 والوں کے پیچھے. تو ان سے میں کہتا ہوں اتنی ڈنڈیاں نہ مارو. اگر تم نے 8 ہی ادا کرنی تو کس کے پیچھے ادا کرو؟ 8 والوں کے پیچھے جاؤ نا. یہ کیا قرآن سے بھاگنے کے چکر میں ہو؟ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی ان مسائل کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں. ذرا ہلکے انداز سے میں بات کر رہا ہوں، ان چکروں میں نہ پڑے. خدا عرض یہ کر رہا تھا، قرآن حکیم اتنا بڑا ویژن دیتا ہے بندے کو، اتنی بڑی سوچ دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ کی میری ماں اماں عائشہ روتی ہیں، رسول اللہ دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عائشہ تم کیوں روتی ہو؟ کہا مجھے جہنم کی آگ کا خوف رلاتا ہے. یہ حضرت عائشہ کا غم ہے رضی اللہ عنہ. ہم سب پڑھتے ہیں حضور رات کے قیام میں روتے تھے. کس کے لیے روتے تھے؟ امت کے لیے روتے تھے. ایسے ہی ہے نا، یہ اتنا بڑا غم امت کی ماں کا، امت کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال قرآن اتنا بڑا ویژن دیتا ہے کہ چھوٹے موٹے مسائل کو بندہ زیادہ خاطر میں نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ وہ قرآن پاک سے تعلق اور نسبت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. بات یہ چلی تھی، آیت تو سب کو یاد ہے، کوٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کا حاصل بھی آگے کہ قرآن پاک سے جڑیں گے تو تفرقہ ختم ہوگا. تو سمجھ نہیں آ رہی تفرقہ پھر بھی چل رہا ہے. یہ اس کی بھی نماز مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے. تلاش کرنی پڑتی ہے مسلمانوں کی کون سی.
اور یا تو وہ بھی لوگ کہ اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکتے بھی ہیں، اور سنا کہ 3 مرتبہ مسجد کو دھوتے بھی ہیں. سنا آپ نے؟ اگر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جنہیں سنا نہیں دیکھا اور بھگتا ہے ان پہ کیا بیتی ہوگی آپ اندازہ کریں. یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں. تو بہرحال یہ آیت تو سب پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر تفرقہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ تو پھر اللہ نے سجھایا اپنے فضل سے، اور اب اس کے شواہد بھی ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے مجھ سے جڑو. تو کیا جڑے ہوئے قرآن حکیم سے؟ 6 سوالات بہت مرتبہ میں نے مختلف مواقع پر پیش کیے. آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. 6 سوال. پہلا سوال، میں نے اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت نماز کے علاوہ بات کر رہا ہوں، خود سے اپنے لیے آخری مرتبہ کب کی تھی؟ آج ہی کی تھی، اللہ کا شکر. کل جمعہ تھا سورہ کہف، بہت اللہ کا شکر. یہ میں کیوں سوال کر رہا ہوں؟ اب تو اکثر مرحومین کے لیے تلاوت ہوتی ایسے ہی نا. اور بعض لوگوں نے تو حد کر دی ہے، کہتے ہیں ہم نے اتنے قرآن پاک پڑھ کر رکھ دیے ہیں. اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں کہیں گے پری پیڈ کی انٹری لگا دی. آپ کو اپنے ابا مرحوم کے لیے، اماں مرحوم کے لیے، دادا مرحوم کے لیے، دادی مرحومہ کے لیے کتنا چاہیے؟ 5 چاہیے؟ اتنے دیں، 5 لے لیں، ہم ایکسپینس آؤٹ کر دیں گے اس کو. اکاؤنٹنگ کی اصطلاح، مذاق کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک کھلواڑ کیا ہم اللہ کے کلام کے ساتھ. ہم قائل ہیں، ہم اور آپ خود نیک ہوں، ہمارے ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ان کو اجر ملے گا، چلے جائیں گے تب بھی اجر ملے گا. ہم قائل نماز پڑھ کے بھی مرحومین کے لیے دعا کریں، قرآن پاک پڑھ کر بھی مرحومین کے لیے دعا کریں. ہم اس کی نفی نہیں کرتے، ہم اس کی نفی کرتے کہ ہم نے قرآن کو مرحومین کے لیے الاٹ کر دیا. اور زندوں کا کلام ہے، زندوں کے لیے، زندہ کلام ہے زندوں کے لیے، قرآن پاک کہتا ہے. بہرحال بات چلی تھی کہ تفرقہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کہتا ہے قرآن تھامو تو صحیح. تو تھامنے کی ذیل میں 6 سوالات عرض کر رہا تھا. پہلا، میں نے آپ نے خود سے اپنے لیے آخری مرتبہ اپنے ثواب کے حصول کے لیے تلاوت کب کی تھی؟ کوئی کچھ نہ کہے، کوئی ہاتھ نہ کھڑا کرے. دوسرا سوال، میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ خود سے اپنے اجر کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل، ختم قرآن جسے کہتے ہیں، کب کیا تھا؟ رمضان شریف میں عمرہ شریف پر عمرہ کرتے ہوئے کب کیا تھا؟ یہ تو تھوڑے پھر بھی آسان سوال. آگے چلیں. میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کریم کو ترجمہ، صرف ترجمے کی بات کر رہا ہوں، جسٹ دا ٹرانسلیشن، آخری مرتبہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ کب کھولا تھا؟ ہمیں عربی اکثر کو نہیں آتی، تو کچھ تو پتہ چلے اللہ کیا فرما رہا ہے. میں نے خود سے آخری مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ کب کھولا؟ آج تو زندگی بڑی آسان ہے نا، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، ٹیکسٹ میں بھی ہے، اور کچھ ایپس بنانے والوں نے اتنی سہولت دے دی ہے، آٹو پہ لگا دو، ٹچ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ہے نا، وہ چلتا رہے گا نا، جو بھی آپ اس کو ٹیکنیکلی الفاظ دینا چاہیں. خدا کی قسم یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، عجیب بات عرض کر رہا ہوں، گھیرا تنگ ہو رہا ہے ہمارا. اس سے زیادہ کیا حلوے چاہیے ہمیں؟ فنگر ٹپس پہ، ڈور اسٹیپ پہ اویلیبل ہے. گو کہ میں اس بات کا داعی ہوں کہ یہ سپورٹیو کے طور پر رہے. جو برکت، لطف اور روحانیت اس طرح کی مجالس کی ہے، وہ آلات میں آ نہیں سکتی. نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، نفی نہیں کرتا، مگر جو اس کی کوالٹی ہے، کیفیت ہے، برکت ہے، روحانیت ہے، وہ آلات میں آ نہیں سکتی. لیکن نہ ہونے سے وہ ہونا بہتر ہے، مگر اس کی اہمیت کم نہ کی جائے. عرض کرنے کا مطلب، اگلی بات میں نے عرض کی کہ آخری مرتبہ میں نے خود سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کب کھولا. متن ہو، ترجمہ ہو قرآن کا، موبائل اسمارٹ فون کی ایپس پر ہو، ترجمہ کسی مجلس میں بیان ہوتا ہو، دورہ ترجمہ قرآن بھی ہمارے ہو رہا ہوتا ہے رمضان شریف میں، اس کے علاوہ بھی کوئی شکل. تو تیسرا سوال، میں نے آپ نے خود سے آخری مرتبہ کب کھولا تھا؟ چوتھا سوال کیا ہوگا؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ زندگی میں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ اب سوالات مشکل ہو رہے ہیں نا. اور ہم کون لوگ ہیں؟ صبح ایک جگہ میری گفتگو تھی، میں نے عرض کیا تھا، میں ایک پیلے اسکول سمجھتے ہیں نا، گورنمنٹ اسکول، ٹوٹیلی بینچ ہے، میں ایک پیلے اسکول سے پڑھا ہوں کراچی میں.
ہمیں کہا گیا تھا آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. ہم نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جب بڑے ہو گے تب بتائیں گے. اچھا ویژن بنا دیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. پھر کہا انگریزی سیکھو بھائی. وہی کیوں انگریزی سیکھو؟ آگے ساری ہائر اسٹڈیز انگلش میں ہوگی. تو ہم نے پاکستان امریکن کلچرل سینٹر کراچی میں مشہور ہے PACC پاکستان امریکن کلچرل سینٹر سے میٹرک کے ساتھ ہی پورا کورس مکمل کیا ایڈوانس لیول تک انگلش سیکھی تاکہ آگے ہائر اسٹڈیز انگلش میں تھی آسان ہو جائیں گی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا تھا. اللہ نہیں پوچھے گا بھائی تو ماں کی گوشت سے انگریزی سیکھ کر تو نہیں آیا تھا؟ تو نے دنیا کی ہائی فائی قسم کی کوالیفیکیشن یا پوزیشن کے حصول کی خاطر اتنا ٹائم لگا کے اتنا پیسہ لگا کے انگریزی سیکھی تو میری کتاب کی کوئی حیثیت تھی کہ نہیں تھی؟ ابھی اس قرآن کی زبان کی سیکھنے کی تو بات بعد میں آئے گی. میں تو ابھی مطلق ترجمے کی بات کر رہا ہوں جو میری زبان میں آپ کی زبان میں موجود ہے. اور کسی کو پنجابی سوڑی لگتی ہے اور سوڑا ترجمہ پنجابی میں لگتا ہے تو وہ سوڑا پنجابی میں پڑھ لے بھائی. انگریزی میں لگتا ہے انگریزی میں پڑھ لے, اردو میں پڑھ لے. تو آخری مرتبہ میں نے اور آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کب مکمل کیا تھا؟ اگلا سوال, قرآن کا ترجمہ کافی نہیں. اگر ایک ترجمہ آپ پڑھ لیں جو کہ سب کے علم میں ہوگا اور غلط بات کی طرف نہیں جائیں گے آپ, لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جانا بھائی. لوگ اس سے الٹے مفہوم بھی نکالتے ہیں, اللہ معاف رکھے. تو لا تقربوا الصلاۃ آگے ہے وانتم سکارا, نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں. اب اس سے ایک اور الٹا مفہوم نکل سکتا ہے, اچھا نشے کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ لینا, ٹھیک ہے یار نماز کے ٹائم پہ نشہ نہیں کرتا, اس کے علاوہ کر لوں. تو یہ ہے سورہ نساء کی 43 آیت. تشریح بتا دے گی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90-91 میں شراب جوا وغیرہ ان کی حرمت کا آخری حکم آ گیا تھا. فہل انتم منتہون, باز آتے ہو کہ نہیں, وہ آخری فائنل حکم وہ ہے المائدہ 91 میں. یہ تشریح سے پتہ چلے گا, ورنہ کچھ مرتبہ محض ترجمہ اگر پڑھیں گے تو پریشانی بھی ہو سکتی ہے, انکلیئر بھی رہے گا اور الٹا مفہوم بھی کو نکالنے کی طرف جا سکتا ہے. تو اب تشریح کا سوال, تو میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ 5واں سوال, قرآن کریم تشریح کے ساتھ کب کھولا تھا؟ تشریح کہیں, تفسیر کہیں, انگلش میں کومنٹری کہیں, ٹھیک, کتابی شکل ہو, آڈیو میں ہو, ویڈیو میں ہو, کسی مجلس میں ہو, میں نے آپ نے آخری مرتبہ کب قرآن حکیم کو کھولا تھا تشریح کے ساتھ؟ اور چھٹا سوال کیا ہوگا؟ بس بچے بیچارے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں, فطرت پر ہوتے ہیں. ایسا چھٹا سوال یہ ہوگا کہ تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا قرآن کریم؟ ایسا ہی نا بیٹا؟ بالکل صحیح بات, آپ کا جواب درست, چھکا لگا دیا آپ نے ماشاءاللہ. چھٹا سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کریم کو تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ مجھ سمیت کافی لوگ یہاں پہ ہائر اسٹڈیز پروفیشنل اسٹڈیز سے گزرے نا. ہم نے صبح میں نے عرض کیا تھا ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس, ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آن آڈیٹنگ, یہ نے رٹے مارے تھے. اور یہ تو ہوتا ہے ایک اسٹینڈرڈ جیسے ہم کہتے ہیں آئین, اس کی تشریحات کے رٹے مارے تھے. پھر تشریحات کے بعد کورٹ کے فیصلے کوٹ کیے جاتے نا, تو ہماری اکاؤنٹنگ میں بھی کچھ برٹش کورٹس کے فیصلوں کو کوٹ کر کے رول بنائے گئے, اور ان رول کے مطابق ہم سوالات کے جوابات دیکھتے تھے, وہ بھی رٹے مارے. اللہ پوچھے گا ہاں ساری دنیا جہاں کی تعلیم لے لی تم نے, میرا کلام کوئی ہلکا تھا, حقیر سا تھا معاذ اللہ. چھٹا سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کریم کو تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ تفسیر پڑھی ہو, آڈیو ویڈیو میں, کسی مجلس کے اندر. اب آپ کو میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں, نقطہ کہاں سے ہم لے کے چلے تھے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو اگر ان 6 سوالات کے جوابات پر آپ غور کریں گے تو ایک نتیجے پر آپ پہنچ سکیں گے انشاءاللہ. اور تھاما کدھر ہے قرآن؟ تو خواب تفرقے ختم ہوں گے. اور کئی علماء تمام مکاتب فکر, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, ایون اہل تشیعوں کے کچھ میڈیا کے پروگرامز اور کچھ اور حوالوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہا ہے, اور میں نے ایک بات ان سے کنفرم کی ہے. پہلے ہم 5% کہتے تھے, کا نہیں زیادہ ہے, اب ہم 1% کہتے ہیں. کیا
ہمارے معاشرے کے بمشکل 1% افراد ہیں جنہوں نے آج تک زندگی میں قرآن حکیم کا ترجمہ ایک مرتبہ مکمل پڑھا ہوگا۔ تو یہ تمام اکادر فکر کے علماء کہہ رہے ہیں ہاں 1% ہی ہوگا، 5% نہیں، 5 زیادہ ہے۔ 1% آبادی بھی نہیں ہماری، یہ بمشکل 1% لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اپنی زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا۔ حالانکہ ایک مرتبہ وہ بھی ترجمہ کافی نہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، انفرادی نمازوں میں قرآن، جماعت کی نماز میں قرآن۔ وہ سلیبس، یہ چھوٹے سے بچے ہوں جی، ان کے ابا ہوں اور ان کے بھی ابا یعنی دادا جان ہوں، اور کبھی 4G بھی ہوتے، کیا مطلب؟ پر دادا بھی۔ ایک دفعہ ہم نکاح پڑھا رہے تھے، ہم نے کہا نکاح کی برکت کیا ہے؟ نکاح کی برکت ہے کہ آپ کو 3 جنریشنز نظر آئیں گی، 3G۔ تو ایک بزرگ کھڑے ہو نہیں، آج 4G ہے یہاں پر جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ 4 سال 6 سال کا لڑکا ہو، بچہ ہو، یا 100 برس کا بوڑھا ہو، امریکن ہو، آسٹریلین ہو، افریقن ہو، پاکستانی، چٹا ہو، گورے کلر کا یا کالے کلر کا ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، غلام ہو یا آقا ہو، بادشاہ ہو یا رعایا میں سے ہو، جب بھی نماز میں کھڑا ہوگا اللہ کون سا سلیبس ہمیں دیتا ہے؟ قرآن۔ فجر قرآن، ظہر قرآن، عصر قرآن، مغرب قرآن، عشاء قرآن۔ ہم نے دنیا جہاں کی تعلیم حاصل کی ہے، میٹرک کی کتابیں آپ کے پاس، میرے پاس نہیں، انٹرمیڈیٹ کی نہیں، پروفیشنل اسٹڈیز کی نہیں، کئی کباڑ میں ہوں گی، اللہ کہ اسلامیات کی تو ادب سے کہیں رکھ دی ہوں گی، بس ہے ہمارے پاس۔ ہم آگے بڑھتے گئے، پیچھے کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی گئیں، ہم کوالیفائی ہو گئے، کتابیں گئیں کباڑ میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ ہمارے آنے سے پہلے کی رہنمائی، ہماری دنیا میں آنے سے پہلے کی رہنمائی اس میں موجود، ہمارے جانے کے بعد کی رہنمائی اس میں موجود، اور جب موجود ہے تو ہے یہ رہنمائی۔ یہ وہ کتاب ہے جو کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی۔ مگر کیا کہیں، برنارڈ شاہ جیسا شخص بھی کہتا ہے when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world, but when I see the Muslims there is no worse Christian than the Muslims in the world۔ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں، مسلمانوں کو دیکھنے سے بدترین کوئی قوم نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، ترجیحات میں نہیں۔ یہ ہے کہ ہمارے تفرقے ختم نہیں ہو رہے۔ البتہ میں آپ کو کچھ مثبت پہلو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، کچھ پازیٹیو پہلو بھی، جس سے تھوڑا ہمارے اندر جذبہ کہ نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اٹس پاسبل، ہم کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی میں آگے چل کے عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ اب آئیے، وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم اسلامی کا کتابچہ ہے، اس کے خلاصے کا بھی خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا کریں کہ ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہو، کیا ہم سب ایسا کریں کہ اس سے جڑ سکیں کسی درجے میں، حق تو ادا نہیں ہوگا لیکن کوشش کر سکیں۔ تو وہ فرماتے ہر مسلمان پر اس کی استعداد، کیپیسٹی کے مطابق 5 حقوق قرآن حکیم کے عائد ہوتے ہیں۔ کتنے جی؟ 5 یاد کر لیں، آج جن کو یاد ہو تو ماشاءاللہ ہے، اور جو فرسٹ ٹائم تو وہ یاد کر کے جائیں انشاءاللہ۔ نمبر 1 ایمان، ایک ایک لفظ میں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تلاوت، ٹھیک ہے، نمبر 3 فہم، انڈرسٹینڈنگ، فہم کہتے ہیں ویسے، نمبر 4 عمل، اور نمبر 5 تبلیغ، ایک ایک لفظ میں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 فہم، نمبر 4 عمل، نمبر 5 تبلیغ۔ ان 5 کو 10 بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو 50 بھی کیا جا سکتا ہے، اگر ہم 5 تک ہی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتے انشاءاللہ۔ اگر انشاءاللہ ہم یہ حقوق جو قرآن کریم کے تعلق سے ہیں ان کو ادا کریں گے انشاءاللہ، تو یہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم جڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں دوسروں کو بھی، تو وہ قرآن کریم کا جو تقاضا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو، ہم جڑ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے قرآن نے اس کی برکات بھی بتائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی احسان و نعمت کی بدولت تم بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے
لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ صحابہ کرام پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات، پہلے تو دوسری طرف تھے نا بہت سے لوگ، انہوں نے جب قرآن حکیم سے تعلق قائم کیا، رسول اللہ نے ان کو جب قرآن حکیم سے جوڑا، اللہ فرماتے تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے الفت دے دی، تم بھائی بھائی ہو گئے، تم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے، اللہ نے بچا لیا، اللہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے۔ یہ اس جڑنے کی برکات ہوں گی، اور یہ آج ہم پر صادق آتا ہے۔ دشمنیاں سگے بھائیوں میں، خونی رشتوں میں دشمنیاں، نفرتیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعمال وہ جن پہ قرآن اور حدیث کہتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال بکثرت ہمارے معاشرے میں، سود خوری، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، وراثت کا مال دبا لینا، قتل کرنا، استغفر اللہ، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ قرآن کو چھوڑو گے تو یہ ہوگا، قرآن کو تھامو گے تو یہ نہیں ہوگا، اللہ کی نعمتیں آئیں گی۔ اب یہ 5 حقوق ایک ایک کر کے مختصر ہے۔ نمبر 1، اس قرآن حکیم پر ایمان۔ ایمان کے 2 درجات ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہوگا، بچپن سے پڑھتے ہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایک ہے وربل افرمیشن، زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن، دل سے یقین کرنا۔ دونوں ضروری ہیں، اور اللہ ماننے والوں سے بھی کہتے ہیں مانو۔ عجیب بات ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر۔ کیا مطلب؟ یہاں کا اقرار ضروری ہے، کافی نہیں، یہاں سے مانو، اور جب یہاں سے مانتے ہیں تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ جب یہ دل میں مانیں گے، دل میں یقین ہوگا کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، جو صاحب قرآن کے ذریعے ہمیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ دیکھیے قارون کے پاس دولت تھی، ہدایت نہیں تھی، فرعون کے پاس اقتدار تھا، اختیار تھا، ہدایت نہیں تھی، ابو لہب کے پاس سرداری و مال تھا، ہدایت نہیں تھی، برباد ہو گئی۔ اور حضرت بلال کے پاس ہدایت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے۔ بلال تمہارے قدموں کی آواز سے میں نے معراج کی شب سنی، اللہ اکبر۔ حالانکہ حضرت بلال ظاہری اعتبار سے کلر کیسا تھا ان سب کو پتہ ہے، فیئر تو نہیں تھا، حبشی تھے، دولت نہیں تھی، خاندان اونچا نہیں تھا، سرداری کچھ نہیں تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر فرماتے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال آگے رضی اللہ عنہ۔ کیا تھا بلال کے پاس؟ ایمان تھا۔ ہم تو عقیدت میں کہیں گے رضی اللہ عنہ، کسی ایک انگریز نے کتاب لکھ ڈالی دا بلال، بلال تو بہت ہے نا دنیا میں، دا بلال دیٹ واز، انگریز ہو کے کافر ہو کے کتاب لکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال تو دل سے ایمان جب ہوتا ہے، دل میں ایمان جب ہوتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ آگے بات کریں گے تھوڑی انشاءاللہ۔ دوسرا حق قرآن حکیم کا ہے اس کی تلاوت کرنا۔ اچھا جی، جسم امپورٹنٹ ہے یا جان یا روح؟ اچھا پکی بات ہے، سادہ سی بات ہے نا۔ ہم کہتے ہیں مسٹر ایکس یعنی فلاں صاحب آ گئے، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی میت آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ مسٹر ایکس آ گئے؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی آ گئی۔ تو ویئر از مسٹر ایکس؟ دیٹ واز دا روح، نکال لی گئی نا۔ اچھا ذرا بچے یاد رکھیں، ان کو آگے بڑے چیلنجز ہمیں بھی ہیں۔ ہم اس روح کو کہیں کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا ہمیں تو پڑھایا گیا ہے سینگ از بلیونگ، جو نظر آتا ہے وہی ماننے والی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو الٹی بات پڑھائی گئی ہمیں۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ اللہ کو دیکھا ہے، روح کو دیکھا ہے؟ یہ دونوں کون بیٹھے ہیں رائٹ لیفٹ پہ؟ کون بیٹھے؟ دیکھا ہے کبھی؟ ان کا کوئی ویٹ ہے؟ چیک کر سکتے ہیں؟ کو فیل ہوا کبھی؟ تو ہم تو وہ مانتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ بہرحال تو روح زیادہ اہم ہے، ڈیڈ باڈی ہے، مگر اس کو مسٹر ایکس نہیں کہتے، مسٹر ایکس کی ڈیڈ باڈی۔ حالانکہ ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہے، سر بھی ہے، سب کچھ ہے، دفنا دیں گے اس کو عزت اکرام کے ساتھ، یہ بھی ہمارے دین کی بڑی پیاری تعلیم ہے، مگر یہ مسٹر ایکس نہیں۔ تو روح امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، لاہور والے جسم کو کتنی مرتبہ کھلاتے پلاتے ہیں روزانہ؟ پھر میں کراچی والوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جی خبردار جو کسی نے 3 دفعہ کہا تھا، خبردار محترم فرما رہے ہر وقت۔ اور کھانا ناشتہ تو یہ تو فکسڈ ہے نا، اس کے علاوہ جو کچھ چلتا ہے
میں نام تو کسی ڈش کا نہیں لے رہا، ہم سب کو پتہ ہے نا، بار بار، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ روح امپورٹنٹ ہے زیادہ. تو جسم کی اپنی غذا ہے، روح کی اپنی غذا ہے. روح کی غذا اللہ کی وحی ہے. ٹھیک، ایک تو نظام اللہ نے نماز کا دے دیا، 5 وقت نماز میں تلاوت ہے، وہ بھی روح کی غذا بنے گی. ایک اس کے علاوہ بھی ہمارے معمولات میں قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول رہنا چاہیے. کیسے اس کا شوق پیدا کریں، آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. 2 حقوق ہو گئے، باقی تلاوت کی تفصیل ہے، اس کے آداب ہے، تجوید کا لحاظ رکھنا، ظاہری آداب، باطنی آداب. تجوید یہ کہ حرام غلطیاں نہ ہو، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور باقاعدہ معمول میں قرآن حکیم کی تلاوت شامل ہو. اللہ مجھے آپ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جس کسی کو میوزک سے جان چھڑانی ہے نا، اللہ کی قسم وہ قرآن کریم کی طرف آئے. ایک صاحب گئے کسی خوشبو کی مارکیٹ میں، اور وہ صاحب کام کرتے تھے صفائی کرنے کا. ہم لوگ صفائی کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ خاکروب کہتے ہیں. یہ تو بڑا مہذب لفظ ہے، خاک کو ہٹانے والا، جمعدار. ذرا نیگیٹو جملہ ہوتا ہے نا. یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کی مائیں بھی ہوں گی. تو کسی بچی نے کہا امی وہ کچرے والا آ گیا ہے. تو ماں نے بڑی پیاری بات کہی، بیٹا کچرے والا نہیں آیا، کچرا تو ہم کرتے ہیں، کچرے کو صاف کرنے والا ہے. وہ بھی حلال ہی کما رہا ہے نا، محنت کر رہے ہیں نا، حرام خور تو نہیں ہے. بقول ڈاکٹر زاہد صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو کھلا بولتے تھے. یہ تربیت ہے، یہ کچرے والا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، محنت کر رہا ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے. بیٹا کچرا ہم کرتے ہیں، یہ کچرے کو صاف کرنے والا. خیر، تو ایک ایسا صفائی کرنے والا شخص وہ خوشبو کی مارکیٹ میں چلا گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا. تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، مرغی کا دورہ پڑا، اس کو تھپڑ لگاؤ، ہاتھ پیر مارو، بیچارہ جا کے نہ دے. ایک اور صفائی کرنے والا گزرا، اس نے کہا ہٹو ہٹو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے تھوڑی سی کچرا وغیرہ کچھ اٹھایا، اس کی ناک کے ساتھ رکھا، وہ فوراً اس نے آنکھ کھولی اور چلتا بنا. سمجھ آئی؟ یہ بیچارہ کچرے صاف کرنے والے تھے، یہ والا تھا، وہ خوشبو اس سے کمپیٹیبل نہیں تھی. تو کچرے والوں کو کچرے میں ہی مزہ آتا ہے، اوریجنل سے ان کو سابقہ نہیں پڑا. لیکن جو اوریجنل کو لے لے گا اس کو پھر کچرا کچرا ہی لگے گا. اب جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، جیمی سوائگارڈ کے ساتھ شیخ احمد دیدار مرحوم کا ایک بہت مشہور ڈیبیٹ ہوا تھا، پرانا ہے کافی. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تہذیب تو اس قدر گندگی پر آ چکی ہے کہ محرم کے ساتھ بھی بدکاری کے اعمال وہاں پر چلتے ہیں. اور ان ظالموں نے اللہ کی کتاب کہتے ہیں بائبل کو، جو کہ تحریف شدہ ہے، اس میں بھی اس طرح کی باتیں لکھ ڈالی. تو شیخ احمد دیدار نے کہا یو پیپل سی دا گاربیج، یو تھنک دا گاربیج، یو اسپیک دا گاربیج، یو رائٹ دا گاربیج، and you are so much garbage that you have put the garbage in the book which you claim to be the book of Allah. اور اس میں اس طرح کی، معاف کیجیے گا، انسیسٹ کے کیسز کہتے ہیں 10 کے 10 شائع کر دی اس نے، جیمی سوائگارڈ نے. اس پر مجھے یہ جوڑنے کو یاد آیا کہ جب گندگی ہی میں رہے تو خوشبو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، سونگ ہی نہیں کر رہی. اور اللہ کی قسم جو قرآن کی خوشبو سونگ لے پھر باقی اس کو کیا لگے گی؟ گندگی لگے گی. اور یہ اچھے بھلے لوگوں کے تجربات ہیں کہ جن کو جان چھڑانا ان سے مشکل تھا، جب قرآن سے جڑے اور قرآن کریم نے پوزیس کر لیا تو اب لطف ادھر آتا ہے، اور وہ کیا محسوس ہوتا ہے؟ گندگی محسوس ہوتی ہے. تلاوت، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. تیسرا قرآن حکیم کا کیا ہے؟ فہم، انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا. اس کا کم از کم آغاز تو ہے کہ ترجمے سے شروع کر دیں، لیکن بہتر ہے کہ ساتھ تشریح بھی رکھ لیں. اور بہتر ہے کہ قرآن حکیم کی مجالس میں آنا شروع ہو جائے، جو عمومی ہمارے ہاں بھی دروس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، درس قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تذکیر بالقرآن بھی کہا جاتا ہے. ماہ رمضان میں سلسلہ ہوتا ہے پورا، ایک ہی مہینے میں، نزول قرآن کے مہینے میں تو قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح سے ہم گزر جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ حضرات بھی، خواتین بھی، بچے بھی، وہ تو فیملی پیکج ہوتا ہے نا، پوری فیملی ماشاءاللہ آ رہی ہوتی، اور پورا سال ایک دفعہ تلاوت بھی ہو پاتی. اور 27-29 راتوں میں میکسیمم یہ بنتا ہے 150 گھنٹہ، اور 3 مرتبہ قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کیسے بنا؟ ایک امام صاحب سناتے، حافظ صاحب،
ایک جو مدت سے وہ ہر آیت کی تلاوت کرے گا، پھر وہ ہر آیت کا ترجمہ کرے گا، 3 ہو گئے، اور پھر بونس میں تشریح بھی ملے گی سینکڑوں آیات کی. امیزنگ. ہم مجھ سمیت جو بیان کرنے والے ان کو بھی سمجھ نہیں آتی اللہ کیسے کراتا ہے ہم سے، خدا کی قسم. پیچھے اخلاص ہے ہمارے استاد کا، اور اچھے بڑے حضرات جو علماء ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے، یا تم لوگ کیسے کرتے ہو؟ ہم تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. تو یہ ہے آغاز، ٹھیک ہے. اور اب ذرا میڈیا کا دور ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میڈیا کو جتنا مسلمان کر سکتے ہیں مسلمان کر لیں، ٹریولنگ کے دوران میں اور کچھ نہ سنیں، یہ سن لیں بھائی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. اور بڑے شہروں میں تو ٹریولنگ میں خاصا ٹائم ہمارا لگ جاتا ہے. تو یہ آغاز ہے، قرآن کا ترجمہ، تشریح، پڑھنے کا اہتمام، یا بیانات کا سلسلہ، دروس قرآن کے حلقے ان میں آنے کا اہتمام. اسی طریقے پر ماہ رمضان کی بات آ رہی. اگلا اسٹیپ ہے کہ اللہ توفیق دے کہ اتنی بنیادی قرآنی عربی، عالمانہ فاضلانہ بات نہیں کرتا، وہ تو علماء کرتے ہیں الحمدللہ، اتنی بنیادی عربی قرآن پاک کی کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں یا سنیں تو ترجمے کی ضرورت نہ رہے، اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوگا، اس کا اپنا ایک اثر ہوگا. یہ ایک اگلا اسٹیپ ہوگا. پھر اللہ توفیق دے کچھ اپنا وقت فارغ کریں. ہمارے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 مہینے کا کم و بیش اب وہ کورس ہوتا ہے، 9.5 مہینے کا رجوع الی القرآن کورس، فرسٹ ہاف میں، بہرحال فرسٹ ہاف میں ہوتا ہے، اور اس میں سال میں سے 10 مہینے 9.5 مہینے لوگ فارغ کرتے ہیں، اور باقاعدہ پہ قرآن کی زبان، قرآن عربی، ترجمہ، تشریح، حدیث کا مطالعہ، فقہی مسائل، ان سب سے گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے. یا ہمارے یہاں تنظیم کے مراکز میں، جیسے یہاں بھی شام کے اوقات میں کبھی تجوید کی کلاسز ہیں، منتخب نصاب و قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ ہے، قرآن عربی کا معاملہ ہے، ترجمہ قرآن کا معاملہ. یہ مختلف ہمارے مراکز اور مقامات پر بھی سلسلہ، اس طرح کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ ہے جو ہم سادہ انداز سے ایک قرآن حکیم کے فہم کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں. اور باقی رہا میڈیا کا معاملہ، تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ جب ہمارے بہت سارے اہل علم ٹی وی کے استعمال کے حوالے سے تھوڑا سا حجاب رکھتے تھے یا جھجک تھی، ایک رائے پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، اس دور میں ڈاکٹر صاحب نے میڈیم کو استعمال کیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. تو اب یہ آڈیو میں، ویڈیو میں سارا کچھ دستیاب ہے، اس کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے. یہاں بات کو میں روک کر ان 3 باتوں کے حوالے سے تھوڑا کچھ کرنے کی چیزوں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا، اور اس کے ذیل میں ذرا کچھ مثبت پہلو بھی یا مشاہدات بھی آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے. پہلا حق کیا تھا قرآن پاک کا؟ ایمان. زور سے بولیں. دوسرا تلاوت. تیسرا فہم. قرآن حکیم پر ایمان. اور عجیب نکتہ ہے، قرآن حکیم پر ایمان خود قرآن حکیم سے بڑھے گا. یہ عجیب معاملہ ہے. اور آیت تلاوت کی گئی تھی اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان. جب جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا شروع کر چکے ہیں، بہت اچھی بات. تھوڑی دوری تو توبہ کریں، آ جائیں قرآن پاک کی طرف. مطلق اس کی تلاوت، صرف تلاوت بھی اثر رکھتی ہے. ایک ذرا چٹکلے کی بات اور سمجھ لیں. ایک وہ صاحب تھے، صاحب علم تھے، لوگوں کو کچھ وظائف وغیرہ پڑھنے کو دیتے ہوں گے. ہم ان وظائف کے قائل ہیں جن میں آیات قرآنی ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار ہوں، یہ سب سے بہترین ہے. اس کے بعد وہ اذکار اللہ کا ذکر ہو، اور اس میں کوئی ایسے الفاظ نہ ہوں کہ جو قابل گرفت ہوں، تو اللہ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے. بہرحال ایک صاحب جو صاحب عمل بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، تو ایک نوجوان کے کیا تم لوگوں کو پڑھنے کو دیتے رہتے ہو؟ کیا ہوتا ہے ان الفاظ سے؟ کیا ہوتا ہے ان الفاظ سے؟ کیا ہو جاتا ہے الفاظ سے؟ کچھ زیادہ ہی بول دیا. کہا بیٹا نہیں آپ لوگ کیا پڑھنے کو دیتے رہتے ہو، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، ہوتا کیا الفاظ سے؟ تو سمجھدار تھے. کہا بیٹا ایک بات سنو. ایک پرچی پر انہوں نے، اب مجھے مجبور ایک لفظ استعمال کرنا پڑا، مغلظات لکھ دی ہے کچھ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ انگلش میں کہتے ہیں کالنگ نیمز، ٹھیک ہے، معذرت، کوئی گالیاں لکھ دی سمجھانے کے لیے اس کو. کہ بیٹا ذرا پڑھی کیا لکھا ہوا ہے. اب جو 5 پڑھی اس نے تو چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جھاگ نکلنا شروع ہو گیا منہ سے. شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا لکھا آپ نے؟ کیسی بات لکھ دی آپ نے؟ بیٹا پڑھو پڑھو، الفاظ ہی تو ہے، پڑھو پڑھو، الفاظ ہی تو ہے نا. کیا لکھا آپ نے؟ بس بیٹا بات سنو، اتنے برے الفاظ، یعنی یہ الفاظ برے ہیں نا، برے الفاظ کا یہ اثر ہوا ہے. دیکھو یہ اثر ہوا، تو کیا رحمان کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یہ کام آئے گا. بہت پیارا چٹکلا، ٹھیک ہو گیا.
ہم اس بات کے داعی ہیں قرآن کے فہم کی طرف آؤ، مگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور مطلق تلاوت یہ فریضہ نبوت میں شامل ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ایک فریضہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ دوسرا فریضہ ہے۔ تو مطلق تلاوت کی بھی اہمیت ہے، اور انسان کے برے الفاظ کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، تو رحمان کے کلام کا انداز کیا ہوگا، اثر کیا ہوگا۔ بہرحال تو اس قرآن کریم کی تلاوت البتہ وہ تلاوت جو فہم کے ساتھ ہوگی، تدبر کے ساتھ ہوگی، ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ ہوگی، وہ ہماری ایمانی کیفیت کو انشاءاللہ بڑھائے گی۔ ایک بات ہو گئی ایمان میں اضافہ کیسے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اور بھی مگر ابھی اس وقت ایک نقطے پہ اکتفا کریں۔ دوسرا تلاوت کا ذوق کیسے پیدا کریں؟ ایک تو اجر و ثواب کو سامنے رکھیں، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے گا نیکی ملے گی انشاءاللہ، کوئی بندہ کوئی حرج نہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ البتہ اچھے قراء یعنی قاری حضرات، اچھے قاریوں کی تلاوت کو سن کر تلاوت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ایک عجیب سی بات ہے، زمانے جاہلیت تو ہر ایک پر گزرا ہے، اور کبھی کبھی وہ کچھ لوگوں پر دوبارہ سے بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو زمانے جاہلیت میں جو گویوں کو سنا تھا، کبھی کبھی بے خیالی میں بندہ گنگنا بھی لیتا، پورے پورے گانے کر جاتا ہے، ہایا نا؟ صرف کیوں؟ آواز اچھی تھی، ردم بڑا زبردست تھا، لے بڑی پیاری تھی، ٹچ کیا اس نے ہمارے تاروں کو اور پزیس کر لیا اس نے۔ تو شیطانی کام پزیس کر لیتا ہے، جب رحمان کا کلام پزیس کرے گا تو عالم کیا ہوگا۔ ہمارے بڑے پیارے اچھے دوست ہیں کراچی میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، اور ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے CIM، اس کی بھی کوالیفائڈ ہے، اچھی پوسٹ پر ایک جگہ پر۔ تو وہ گٹارسٹ تھے، والدہ ان کی بڑی دیندار، والد صاحب بھی دیندار، یہ بھی اچھا بچہ تھا لیکن تھوڑا سا ذرا گانا شانا اس کا۔ کہتا ہے شجاع بھائی آخری چیز جو چھوڑوں گا وہ گٹار ہوگا، میں نے چھوٹے گا انشاءاللہ، تم آگے ہو، قرآن کی طرف آگے ہو، اماں تمہاری محنت کر رہی ہیں، والد تمہاری دعا کر رہے، لگے رہو، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کی نوکری اس طرح ہوئی کہ اس کا آنا جانا ایک طرف کا 45 منٹ لگتا تھا کراچی میں، ایک طرف کا۔ تو ایک شیخ احمد علی العجمی ہے جو ان کی تلاوت بڑی معروف ہے، تو وہ اس نے لگانا شروع کر دی گاڑی کے اندر، تو تھوڑے عرصے میں وہ لہو بھی بن گئی، انداز بھی، اور اماں پارا سن سن کے حفظ بھی ہو گیا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یار جن چکروں میں تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ اب میرا گٹار بھی چھوٹا، اور اب میری تلاوت بھی معمول میں ہے، حفظ بھی میرا بڑھ رہا ہے، کاپی میں ان کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لا حرج۔ اللہ کے رسول نے اتنا تو فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، بلحون العرب، عرب کے لہجے کے مطابق قرآن حکیم کو پڑھا کرو۔ تو دنیا شیطانی کاموں میں کاپی کر رہی ہے، ہم رحمانی کام میں کاپی کریں، کیا اچھی بات ہے۔ تو یہ اچھی تلاوت سن کر بھی ایک شوق تلاوت کا پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اور تیسرا قرآن حکیم میں کیا بتایا تھا فہم قرآن کے حوالے سے، اس میں چاہتا ہوں کچھ مثبت باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو انشاءاللہ تھوڑی موٹیویشن ہوگی۔ ایک اسکول کراچی میں اتفاق ہوا جانے کا، وہ ایڈیکسل سسٹم ہے کیمبرج کی طرح، تو وہاں جو پرنسپل صاحبہ بڑی ایجڈ خاتون اور بڑا دین کا درد ہے ان میں، تو انہوں نے کچھ کوشش کی، تو یہ ترتیب بنی کہ صبح جو اسمبلی ٹائم ہوتا ہے اسکول کا، ایک بچے نے تلاوت کرنی ہے 3 یا 4 آیات، 2-3 منٹ لگیں گے، اور دوسرے اسٹوڈنٹ نے ترجمہ کرنا ہے جو اس کو ٹیچر پرووائڈ کریں گی 3 سے 4 آیات انہی کا، اور ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آ کر اس کی مختصر تشریح بیان کرنی، اور کہتے ہیں ایک اسمبلی ٹائم میں پہلے سال 12 پارے انہوں نے کر دی۔ یہ اسکول تھا۔ ایک CA کا ACCA کا انسٹیٹیوٹ ہے، البتہ ان کا انٹرمیڈیٹ کا کالج بھی ہے پرائیویٹ لیول پر، اور ٹھیک ٹھاک فیس ہے اس کی۔ وہاں ایک اور خاتون تھی، اور وہ بھی دیندار خاتون اور کافی ایجڈ، انہوں تو انٹرمیڈیٹ کے بچوں کی اسمبلی کروا دی۔ اسکولوں میں تو اسمبلی ٹائم سنا ہے نا، کالج میں بھی ہوگی، اور بڑا ٹھیک ٹھاک انہوں نے۔ تو کبھی مجھے بھی انہوں نے بلایا کہ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوگی تو آپ تھوڑا اس پہ آ کے 15 منٹ کا بیان دے دیں۔ ان کا بھی اسمبلی ٹائم اسی طرح استعمال ہوتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ تلاوت، ایک نے ترجمہ، اور ان خود خاتون جو تھی وہ اس کی تشریح کرتی تھی۔ یہ اسکول کالج کی سطح پر اس سے زائد مثالیں ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے تجربات یا مشاہدات بھی ہوں، اور یہ سن کر کچھ آپ کے ذہن میں ہو کہ میرے چاچو کا بھی ہے اسکول، اور میرا کزن اسکول چلا رہا ہے، میرے دوست کا فلاں اسکول ہے، میرے دوست کے بھائی کا اسکول ہے، تو ریکمینڈ کر دیں، آپ کا میرا میٹر بڑا ڈاؤن ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ ورکیبل ہے۔ اچھا، ایک شپنگ
شپنگ تو نہیں، یہ جو کلیئرنگ فارورڈنگ کی کمپنیز یا جابز ہوتی ہیں، آفیسز ہوتے ہیں، بہرحال اس میں ایک صاحب، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے آفس میں اجازت لے کر 9 بجے نہیں، 9 بجے تو آفس ٹائم تھا، 8:45 سے 9 15 منٹ کا سیشن رکھا، اور 2.5 سال میں ان کے ہاں قرآن حکیم کا مختصر بیان مکمل ہو گیا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کراچی کی ہلٹن فارما کے نام سے مشہور ہے، تو ہلٹن فارما کے اندر جو صاحب ہیں سردار یاسین ملک صاحب، اچھے آدمی ہیں، کافی خیر کے کاموں میں محنت کرتے ہیں، انہوں نے ہیڈ آفس میں ظہر کی نماز کے وقت ایک عالم دین کو انگیج کیا، اور ظہر کی نماز پورے اسٹاف نے پڑھنی ہے بس، ختم ہو گئی بات، اور 12 سے 15 منٹ وہ عالم لیتے تھے قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح، 3.5 سال میں تکمیل ہوئی، اس کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلایا، مجھے بھی فرمایا، انہوں تو میں حاضر ہوا اور ہم نے اپریشیٹ کیا اس کو۔ یہ ہو گیا ایک فارماسیوٹیکل کا۔ ایک انگلش ٹوتھ پیسٹ وغیرہ تو آپ نے استعمال کیا ہوگا، کبھی نام سنا ہوگا، یہ جس کمپنی والوں کے جس فیملی کا ہے، ان کا ہیڈ آفس کراچی میں، وہاں 12 سال تک تنظیم اسلامی اور قرآن اکیڈمی سے ہمارے ساتھی جاتے رہے، اور وہ کرتے تھے جمعے کے دن 3 سے 6 کا شو، ٹھیک ہے، 3 سے 6 کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ساری فیلڈ فورس یعنی سیلز کے لوگ ہیڈ آفس آئیں گے، 3 سے 6 کا ایک سیشن ہوگا، درمیان میں عصر کی نماز بھی، اور اس کے ساتھ وہ ہائی ٹی بھی کرتے تھے، ہائی ٹی ناٹ جسٹ اے ٹی، اور 12 سال میں 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، 1 مرتبہ عربی گرامر کی کلاس مکمل ہوئی، اور ان کا اپنا کہنا یہ تھا کہ جو آفیسز میں چھوٹے موٹے مسائل ہوتے نا، چھری کانٹے لے کے چلے گئے، اسٹیشنری کا سامان لے کے چلے گئے، اس میں ڈنڈی مار دی، کہ یہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اور لوگوں کے اندر بہتری بھی ان کو دکھائی دی۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کہیں کہ ٹریڈنگ کمپنیز وغیرہ کا معاملہ۔ ایک فیکٹری کا مجھے معلوم ہے، اس کے اونر، وہ تو عجیب بات ہے، وہ صاحب بھی دیندار ہے، جمعے کا خطبہ وہ خود دیتے ہیں، وہ ساری فیکٹری کے ورکرز اور سارے اسٹاف ٹائم پر ہوتا ہے، انہوں نے 24 گھنٹے فیکٹری چلتی ہے، 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں 3 قاری حضرات کو رکھا ہوا ہے، یہ صرف ناظرہ کی بات ہو رہی، اور اس میں انسینٹو دیے، جو قرآن کریم ناظرہ مکمل کرتا جائے گا وہ ایلیجیبل ہوگا عمرے کی قرآن دازی کے لیے۔ اب انہوں نے ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا وہاں پہ، ماشاءاللہ، پہلے اسٹیپ میں ناظرہ کیا، 2500 بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ ایک فیکٹری والے صاحب عجیب آدمی، انہوں نے کہا کہ ظہر کا اتنا بریک ہوتا ہے نا، اور اتنا لنچ بریک ہوتا ہے، تو لوگ میں 10 منٹ بڑھا دیتا ہوں، گھنٹہ نہیں تھا تو گھنٹہ کر دیا، گھنٹہ تو 1 گھنٹہ 10 منٹ، لنچ کے ٹائم پہ لنچ ہوگا، نماز کے ٹائم پر نماز ہوگی، اور جس نے نماز نہیں پڑھنی فیکٹری سے باہر جائے گا، اس کو آفس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ میں اس کی پے دیتا ہوں نا، آپ کو سیلری دیتا ہوں، تو اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی فیکٹری سے باہر جاؤ، میرے ان کمروں اور ان ایسٹس اور ان فیسلٹی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، تو کیا ہوگا، ساری نماز پڑھیں گے۔ تو یہ پرائیویٹ اداروں کی بات بھی ہو گئی۔ اسی طریقے پر اب آئیے ذرا تعلیمی اداروں کا معاملہ، اس میں ذرا خوش آئند بات ہے، اور صوبہ پنجاب میں بھی معاملہ اور کے پی میں بھی۔ کوئی بچے یہاں پر ہیں جو 9th یا 11th کے ہوں؟ ترجمہ قرآن کا پیپر آئے گا بیٹا؟ دیکھا، گواہی مل گیا۔ بورڈ کے ایگزام میں قرآن حکیم کے ترجمے کا پیپر آئے گا، 1-2 سال تھوڑی سی محنت کرنی ہے ٹیچرز نے، بچوں نے، پیرنٹس نے، اس کے بعد یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ اللہ کا فضل ہوا، مجھے ایک ادارے کے ساتھ منسلک رہنے کا، اور ابھی بھی ہوں کراچی میں، اور 2010 سے ایک ایسے نصاب پر کام شروع ہوا کہ جس کو ہم تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں خاص طور پر لائیں، اور اسکولوں میں بچے قرآن حکیم کا بنیادی پیغام سیکھیں ترجمے کے ساتھ۔ ہوتے ہوتے اللہ نے فضل فرمایا، پھر تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ آسان جملہ، 3 سال اس میں لگے، اور 5 بڑے وفاق ہیں مدارس کے، دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل الحدیث حضرات، جماعت اسلامی کے حضرات، اور اہل تشیع، ان کے 5 وفاق جو بورڈز ہیں مدارس کے، ان کے ایک عالم، 5 ہو گئے، 6واں میں شامل تھا، اور پھر فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ایک صاحب تھے۔ 3 سال 2018 19 20 میں یہ محنتیں ہوئیں، 20 میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ اس ترجمہ قرآن پر اور کچھ تشریح وغیرہ بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 5 کروڑ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں پاکستان میں، مدارس میں جانے والے ٹوٹل میکسیمم 40 لاکھ ہیں، 1.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں میرے 6 بچے بھی شامل ہیں جو ہوم اسکولنگ پر ہیں۔
ٹھیک ہے. تو لیکن بہت سے وجہ ہے کہ نہیں جا پاتے. یہ کروڑوں بچوں تک اب اللہ کا کلام پہنچ رہا ہے. اس میں بھی مراحل ہیں. 10 سال اور بھی لگ جائیں تو میرے نزدیک بڑی بات نہیں ہے. مگر آپ نے اس بچے سے گواہی سنی. اس دفعہ پنجاب میں اور KPK میں 9ویں اور 11ویں میں بورڈ کا ایگزام کمپلسری ہوگا ترجمہ قرآن کا 2023 میں. اور 2024 میں انشاءاللہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں چاروں میں بورڈ کا ایگزام ہوگا ترجمہ قرآن کا. اور یہ 7 سال میں کمپلیشن اس کی ہونی. 6ٹھی سے شروع ہوگا. ابھی تو سب ایگزام کے چکر میں پڑھا رہے ہیں مگر اب سب اگلے سال سے 6ٹھی سے پڑھائیں گے. جیسے میٹرک میں انگلش کے نمبر لینے کے لیے انگلش کب سے پڑھاتے ہیں ہم؟ کتنا شروع سے؟ میں اس کروں آپ کو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. بچہ بھی دنیا میں آیا نہیں ہے. کہا جاتا ہے ماں باپ کو آپ لوگ انگلش بولنا شروع کر دیں. بچہ بھی ماں کے بطن میں ہے ابھی سے اس کی پریکٹس شروع ہو جائے گی انگلش کی. اتنے ہم کریز میں انگلش کے حوالے سے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ٹھیک ہے. 10-12 سال اس کو انگریزی پڑھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میٹرک میں مارکس اچھے آ جائے. ایسے ہی ہے نا. اگر 6ٹھی سے قرآن پڑھ کر 12ویں میں میرے نزدیک اس میں بھی مناسب فلو میں آنے میں 5 سال لگیں گے کم و بیش. بلکہ 8-10 سال کر لیں تو 75 میں نہیں ہوا کہ 10 میں ہو جائے تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ پنجاب میں KP میں شروع ہو گیا. آپ دعا کریں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی چل رہا ہے وہاں پہ بھی ہو جائے. سب سے زیادہ مشکل ہمیں جہاں میں خود ہوں سندھ میں وہاں پر ہے. اللہ ان کو بھی توفیق دے. کل تو ہائی کورٹ نے ایک عجیب ڈیسیشن دے دیا جس پر ہمارا پریس ریلیز بھی آ چکا ہے. تنظیم اسلامی کی طرف سے وہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے کسی نے پٹیشن ڈالی تھی اور اس کو کورٹ کا جج کہتا ہے ریاست کو کسی کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں بلکہ بھی ریکارڈنگ بھی ہو رہی. دل چاہ رہا ہے میں اس پہ ریکارڈنگ بھی کرواؤں گا ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان ظالموں کے لیے. اسی پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 31 میں لکھا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں مسلمانوں کے لیے وہ ماحول فراہم کرے جہاں وہ قرآن و سنت کو سیکھ بھی سکے اور عمل بھی کر سکے. مائنورٹیز کے بارے تو ان کو کون پڑھا؟ ان کو تو ایتھکس پڑھایا جاتا ہے. اسلامیت تھوڑی پڑھائی جاتی ہے. پڑھا ہوگا ایتھکس چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں. اور مسلمان بچے کہتے ہیں لو ہم اتنی ساری اسلامیات پڑھ کے اتنے نمبر مشکل لے پاتے اتنی سی کتاب پڑھاتے ہیں ان کو یہ نمبر لے لیتے ہیں. نمبروں کا چکر ہے. بہرحال تو وہ سندھ میں مسئلہ ہے. آپ دعا کریں. بلوچستان میں بھی کچھ کوشش کر رہے ہیں. AJK میں بھی کوشش کر رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان میں بھی. اگر اگلے 10 سالوں میں ان 2 صوبوں کی طرح اور پیش رفت ہو جائے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہوگا. ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر اچھا کتنے لوگوں کو یہ باتیں پہلی مرتبہ پتہ چل رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. پورا ہاتھ کھڑا کریں. ذرا دائیں بائیں دیکھیں. اللہ اکبر کبیر. یہ میں نے اسی لیے کہا کہ میں آپ کو کچھ پازیٹیو باتیں بھی رکھوں. نہیں بتائی جاتی ہمیں. کل اسی جگہ علماء تھے ہمارے ساتھ اور میں نے ایک لفظ کہہ دیا تو ایک عالم پریشان ہو گئے. کیا؟ میں نے کہا میں پریشان ہو گیا ہوں. تو سوال کر کیا پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا اتنے بڑے بڑے علماء مکاتب فکر کے کو پتہ ہی نہیں یہ کام ہو گیا اس ملک کے اندر. اپنا وزن ڈالیں اس میں. ممبر سے بات کریں. ماں باپ ہیں تو وہ پریشر ڈالیں اسکولوں پر بھائی صحیح ترجمہ پڑھانے والا آپ رکھیں. بچے ہیں تو ابھی بچوں کے لیے موٹیویشن کلپس بنانی ہے میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے. بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے ٹیچرز کے لیے گورنمنٹ کے آفیسرز کے لیے اس کو بوجھ نہ سمجھے. قرآن ہمارا پرائمری سلیبس ہے. یہ بچپن سے لے کے یعنی پیدا ہونے سے لے کے موت تک کا سلیبس سے بات آ گئی نا. یہ ایڈیشنل تھوڑی, یہ برڈن تھوڑی. ہم نے اس میں اپنا وزن ڈالنا ہے. تنظیم کے رفقا ہوں یا اور حضرات جو مختلف اجتماعیتوں میں ہوں اپنے اپنے دائرے کار میں دیکھیے, اپنے اپنے حلقوں میں دیکھیے. جو ٹیچرز ہیں تھوڑی ٹریننگ کر دیں ان کی, ان کو کوئی تفسیر گفٹ کر دیں. بیان القرآن دے دیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا. ارے اس بہانے ٹیچر بھی قرآن پڑھ لیں گے, ان کو بھی ضرورت ہے تھوڑی ٹریننگ کی. تو یہ اللہ کا شکر ہے یہ مثبت بات سامنے آئی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک انڈیویجول اسکول, 2 کالجز, 2 پرائیویٹ کمپنیز, 2 فارماسیوٹیکل کمپنی, ٹریڈنگ کمپنی, اور اب میں نے تعلیمی اداروں کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا. ایک بہت بڑا گوشہ ہے میڈیا کا, اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو اللہ نے بڑا قبول فرمایا رحمۃ اللہ علیہ. یہ الگ بات ہے کہ مین اسٹریم لائن میڈیا صبح 6 بجے تلاوت لگاتا ہے جب پوری قوم سو رہی ہوتی, اور رات کو ہم چھوٹے تھے تو پرائم ٹائم کیا تھا 8 سے 10. اچھے لوگ تھے نا, جلدی سو جاتے تھے. آج کل پرائم ٹائم کیا ہے جی؟ بتا دیں.
جی 9 سے 2، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کچھ لوگ 8 سے کہہ دیں گے، تو 8 سے 1 یا 8 سے 2 کے بیچ پرائم ٹائم. اور اس پرائم ٹائم میں کوئی فرنٹ لائن کے سیٹلائٹ چینل پر کوئی قرآن کا پروگرام ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے، لاکھوں تو چھوٹی بات ہے، کروڑوں روپے دے کر. خدا کے بندو، تم میں سے کوئی اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہی کر لے، قرآن کو درس چلوا دو نا. فرنٹ لائن میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اور ان مالکان کو جو چلا رہے ہیں ان کے باقی کاموں، چلو بحث نہیں کرتا میں، آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دو تو جن کی جہاں کے باہر پاورفل ٹول ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور پھر اگلا مرحلہ یہ جو اللہ نے ٹیکنالوجی دے دی اس دور کے اندر، اس کو ہم مسلمان کریں، اس کو استعمال کریں، شرعی حدود میں لے کر ہم قائل ہیں. وہ ایپس ہوں جو کچھ بھی ہو، یہ میڈیا کا استعمال بھی اس حوالے سے بڑا اہم. اور ایک بہت بڑا ہمارے پاس فورم ہے جمعے کا خطبہ. یہ تو خیر علماء سے کرنے والی بات ہے. آپ دیکھیں نا، آپ حضرات کو آج انوائٹ کیا، حضرات و خواتین کو، کتنے بینر ہمارے ساتھوں نے بینر لگائے تھے کیا بھائی؟ بینر لگائے ہوں گے، اور ہینڈ بل، اور سوشل میڈیا، اور واٹس ایپ، اور ادھر اعلان ادھر اعلان ادھر اعلان ادھر. تب جا کے کچھ لوگ اللہ کے فضل سے آ گئے. تعداد کی ہمیں کبھی فکر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آپ قبول فرمائے. آپ ہمارے لیے محترم ہیں، ہماری عزت افزائی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، ایون دینی پروگرام کرنے کے لیے بھی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور جمعے میں اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ختم. قوم چلی آ رہی ہے، کروڑوں مسلمان آتا ہے نا جمعے کے دن، ٹھیک ہے. اگر اس جگہ ممبر سے اس کو ایک پازیٹیو اور ویل پلانڈ، ویل فوکسڈ، اچھے انداز سے، تیاری کے ساتھ، یہ تو خیر اہل علم کے سامنے رکھنے والی بات ہے، ابھی بھی رکھ کر آئے ویسے بھی رکھتے ہیں. لیکن اگر اس فورم کو بھی استعمال کیا جائے، اور رسول اللہ علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن یذکر الناس، قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام تذکیر فرمایا کرتے تھے. تو ہم میں سے وہ لوگ جن کے ائمہ سے روابط ہوں، توجہ بھی دلا دیں. کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن گفٹ کر دیں. ابھی مدرسے کے طلبہ تھے، اسے وہ مارکیٹ میں جا کے لیتے ہیں تو بڑا مہنگا ملتا ہے. ہم نے کہا مارکیٹ کیوں جاتے ہو بھائی؟ مارکیٹ والا تو اپنا بھی پورشن رکھے گا شاید اس میں. آپ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو میکسیمم جو بھی رعایت ہو سکتی ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ. اچھا یہ کبھی آپ سنتے نا کہ 50% رعایت ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا بچوں پہلے لگایا 300 پہ لکھ دیا، اور اب بتا دیں کہ 50% پہ لے جاؤ، ہوگا 150 روپے کا، کاسٹ آئی ہوگی 100 کی. ایسا نہیں. یہ جو ہم آپ کو رعایتیں یہاں پہ کبھی دے رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ تنظیم اسلامی خود برداشت کرتی ہے اس کو. پروفٹ میکنگ تو کوئی ہے نہیں اس کے اندر. تو ان طلباء سے میں نے کہا کہ بیٹا مارکیٹ میں نہ جاؤ، ڈائریکٹ ہمارے تنظیم کے مرکز سے یا قرآن اکیڈمی سے رابطہ رکھو، تقریباً کاسٹ ٹو کاسٹ میں آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس طرح بھی ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے تو قرآن حکیم کا پیغام آگے بڑھے گا. تو یہ میں نے چند اور بھی بہت کچھ ہے لیکن طویل ہو جائے گی بات. 3 حقوق پر بات کی تھی. پہلا حق کیا تھا قرآن کریم کا؟ دوسرا کیا تھا؟ تیسرا کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کچھ یہ کیسے بڑھے گا ایمان، یہ تلاوت کا شوق کیسے پیدا ہو، اور یہ فہم کے حوالے سے ہم بڑے لیول پر کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ کچھ باتیں میرے دل میں تھی، میں نے آپ سے شیئر کر لی. ٹھیک. اب آئیے چوتھا حق کیا ہے قرآن حکیم کا؟ عمل. وہ کرنے سے ہی ہوگا، اس کے لیے کوئی اور ٹپ نہیں ہے. عمل کرنے سے ہوگا. البتہ اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ظاہری ڈائریکٹلی براہ راست متعلق ہیں اور فوری متعلق ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، تو نماز میں ڈنڈی اگر کوئی مار رہا ہے تو امریکہ کا قصور ہے؟ یہودیوں کی سازش ہے؟ FATF والوں کا مسئلہ ہے؟ دجال کا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ ہے. میرا کیا قصور ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں خود ادا نہیں کر رہا نماز. اس میں قصور امریکہ کا نہیں ہے، یہود کا نہیں ہے، یہود کے پروٹوکولز کا نہیں ہے، یہ یہود کی سازش نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے. اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے مجھ سمیت کئی کے والدین یا 1-2 حیات ہوں گے، وبالوالدین احسان، اللہ کا حکم، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اب جو ڈنڈی مار رہا ہے وہ خود مار رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کہتا ہے شوہروں کو وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ کیا کرو؟ بھلا سلوک کرو. ہے سادہ جملہ، ہاں جی بھلا سلوک کرو سبھی کہتے ہیں، نہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اس کی انٹینسٹی کو ایک انداز سے سمجھیں. GSU کدھر ہے جی؟ راولپنڈی میں. ٹھیک ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور پھر اسی طرح ہر علاقے کے اندر کور کمانڈر کا آفس ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو کراچی کا ساحل ہے، کبھی آپ لوگ گئے بھی ہوں گے،
تو جب یہ لہریں تیز ہو جاتی ہیں ذرا طوفان وغیرہ کا تو وہ بیریئرز لگا کے بند کر دیتے ہیں. بیریئر پہ لکھا ہوتا ہے نو انٹری. ٹھیک ہے جی, پولیس والے لگا دیتے ہیں. من چلے نوجوان موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں, ایک لات مارتے ہیں اور سمندر پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے اسٹاپ. کیا لکھا ہوتا ہے؟ وہ لات مارتے ہیں, آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کور کمانڈر کے آفس کے باہر بھی, کراچی میں بھی اور جگہوں پر بھی لکھا ہوتا ہے بیریئر پر اسٹاپ. لات مارتے ہیں کیوں؟ لاتیں پڑیں گی. صحیح ہو گیا نا. وہ بھی اسٹاپ لکھا ہوا تھا, یہ بھی اسٹاپ لکھا ہوا ہے. وہ پولیس والوں نے لگا رکھا ہے, شاید ہے بھی نہیں وہاں پر. یہ فوجیوں نے لگا رکھا ہے اور اندر بیٹھے ہوئے. اور یہی اسٹاپ لکھا ہوا جی ایچ کیو کے باہر. گئے کبھی آپ لوگ؟ جی میں ایک آدھ دفعہ گزرنا ہوا تو دیکھا, یہی لکھا ہوا تھا, اسی لیے اگزامپل دے رہا ہوں. تو قریب سے بھی نہیں بھائی, کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس بھائی, پوری بہت اچھی بات. ٹھیک ہو گیا. تو فرق کیا ہوا؟ ایک پولیس والوں کا تھا, ایک اور کمانڈر کا آفس کے باہر تھا, ایک جی ایچ کیو کے باہر تھا. لکھا ہوا کیا تھا؟ تو یہ جملہ کس کا ہے؟ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اللہ کا. سیریس لیں اس کو. اللہ کہتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو, اور اللہ کے رسول فرماتے تم سے تمہاری بیویوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے. خواتین پردے میں ہیں وہ بھی سنیں, اللہ بیویوں کو بھی کہتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. نیک بیویاں کون ہیں اللہ کی نگاہوں میں؟ دنیا پتہ نہیں کس کو اچھا سمجھتی ہے, دنیا کے تو اور ہی معیارات ہے نا. نیک بیویاں قانتات, فرما برداری کرنے والیاں ہوتی ہیں. حافظات, حفاظت کرنے والی, للغیب, غیر موجودگی میں. شوہر کا گھر ہے, بستر ہے, مال ہے, اس کی حفاظت کرنے والی. بما حفظ اللہ, اس حفاظت کی توفیل جو اللہ نے ذمہ داری ان پر ڈالی ہے. اب یہ بھارت, اللہ نماز کا حکم دیتا ہے, زکوٰۃ کا دیتا ہے, انفاق کا حکم دیتا ہے, جھوٹ سے بچنے کی بات آتی ہے, وعدہ خلافی سے بچنے کی بات آتی ہے, ماں باپ کے حقوق کی بات آتی ہے, رشتہ دار کی بات آتی ہے, پڑوسی کی بات آتی ہے. یہ سب احکامات وہ ہیں جن پر فوراً عمل ہو سکتا, فوراً عمل کرنا چاہیے. ہاں, بندہ خیر کے ماحول میں جڑے گا تو اس کی بیٹری ریچارج ہوتی رہے گی اور اس میں عمل کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات انفرادی سطح کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے نا کہ زکوٰۃ کا پورا نظام ہونا چاہیے. اسلامی ریاست قائم ہوگی تو نماز کا نظام قائم ہوگا, زکوٰۃ کا نظام تو سسٹم چاہیے. اللہ فرماتے ہیں قاتل کی سزا قتل ہے تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں. ڈاکوؤں کی سزا ہے, چوریوں کرنے والوں کی سزا ہے. ان سزاؤں کے نفاذ کے لیے, قانون کے نفاذ کے لیے نظام ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. سود کا خاتمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اور میں سودی کاروبار نہیں کر رہے لیکن سسٹم تو چل رہا ہے. اور جس بجلی کو استعمال کر کے ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے, دین کی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی سود لگا ہوا آ رہا ہے. آپ کے میرے کپڑے میں بھی لگا ہوا, اس سے ہوا میں بھی سود موجود ہے. تو اب وہ احکامات ہیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں, اور ان کو میں اکیلے نافذ نہیں کر سکتا. اور جو منکرات ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا, میں ان کو اکیلے ختم نہیں کر سکتا. اب اس کی جد و جہد کرنا, اس کی محنت کرنا کہ اللہ کا دین قائم ہو, اللہ کا دین نافذ ہو, یہ آپ کی میری اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس کام کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر, والدین الحق, دین حق, دین اسلام دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. حضور نے قرآن کی تلاوت بھی فرمائی, قرآن کی تشریح بھی فرمائی, قرآن کے احکام پر انفرادی سطح پر عمل بھی فرمایا, اور اجتماعی نظام قائم کر کے دکھایا. اس کام کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا. قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قرآن بھی اور کانسٹیٹیوشن, کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے. یہ ہے ہمارا اجتماعی معاملہ. اس کے لیے صرف کوئی موبائل ایپ کافی نہیں ہے, اس کے لیے خالی سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں شیئر کر لینا کافی نہیں. اس کے لیے جماعتی زندگی ضروری ہے, اس کے لیے اجتماعی محنت ضروری ہے. جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اجتماعیت قائم کی, 13 برس تک اللہ والے پروڈیوس کیے, پھر قتال کا مرحلہ آیا اور اللہ کا دین غالب بھی ہوا الحمدللہ. تو یہ چوتھا حق قرآن حکیم کا
کہ اس پر عمل کرنا بھی اور کروانے کی جد و جہد کرنی، اسی کی دعوت تنظیم اسلامی دیتی ہے۔ بس 3-4 منٹ میں بعد مکمل کر دوں انشاءاللہ۔ 5واں قرآن حکیم کا کیا ہے جی؟ تبلیغ کرنا۔ اور وہ کون کرے گا؟ تبلیغی جماعت والے فقط کریں گے؟ ساری امت کا کام ہے، ان بچوں کا کام بھی ہے، بڑوں کا کام بھی ہے، مردوں کا کام بھی ہے، عورتوں کا کام بھی ہے، اپنے دائرے کار کے اعتبار سے، اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے۔ ہر مسلمان جو امتی ہونے کا دعوے دار ہے اس نے یہ کام کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت بھی آتی ہے پہنچا دو۔ ایک ہے عالم بننا، اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا۔ ایک ہے داعی دین بننا، وہ تو ابھی بات شروع ہو سکتی ہے۔ یہ بھی دعوت تھی کہ بھئی آج وہ گھڑی شاہوں کے مرکز میں نماز عشاء کے بعد یہ بھی دعوت ہے، آپ آئے ہیں، گھر والوں کو لے کر آئے الحمدللہ۔ کوئی ایک آج کوئی بات آپ کو کلک کر جائے، ایک دو، جس کو انگلش میں ہم ٹیک اوے لیسنس کہتے ہیں، کیا یہ تو کرنے والا کام ہے، یہ تو پاسبل ہے۔ ابھی وہ گھر کی بات تو رہ گئی کہ لوگ گھروں میں بھی قرآن کے دروس چلا رہے ہیں، پوری فیملی بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب کا بیان قرآن دیکھتی ہے، ناٹ جسٹ پاکستان، آسٹریلیا، یو کے، کینیڈا، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، کہاں نہیں، الحمدللہ گھروں میں کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جو تھوڑی اگزامپل دی گئی تھی اس میں یہ بھی شامل کر لیں۔ بہرحال 5واں قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور جو پچھلی بات تھی کہ جماعت ضروری ہے، جب ہمارا آپ جماعتی زندگی میں آ جاتے ہیں تو یہ تبلیغ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میں تو کراچی میری رہائش ہے، لاہور ہر 2 ہفتے بعد آنا ہوتا ہے، لیکن میں لاہور کے تو اکثر علاقوں سے واقف بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن میرے ساتھیوں نے آپ کو دعوت دی، ٹھیک ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے، یہ مرکز اللہ کا شکر ہے موجود ہے، یہاں پہ وسائل کچھ لوگوں کے تعاون سے میسر ہے، آپ اس کو کسی کو بلا کر لے کر آیا، یہاں سارے انتظامات موجود ہیں۔ میں نے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کر لی، لگ تو رہا تھا کہ شاید بہت ہی مختصر ہوگا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں 8:45 بھی اس اوپر ٹائم ہو گیا۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو یہ اجتماعیت ہے نا، ورنہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ آپ کے تو میرے کانٹیکٹ نمبرز بھی نہیں۔ یہ اجتماعیت میں کام آسان ہوگی۔ اب جس بھائی نے محنت کی ہے، کوئی پارکنگ کی محنت ہوگی، کنجسٹڈ ایریا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر کیمپین چلانے کی محنت ہوگی، بینرز کی محنت ہوگی، فلاں فلاں فلاں، آپ کسی کو لے کر آپ کی محنت ہے، یہ ساری محنتیں پول ہوئی، یہ کام بات کچھ لوگوں تک پہنچ گئی الحمدللہ۔ تو تبلیغ ہر مسلمان پر لازم ہے قرآن حکیم کی، اپنی کیپیسٹی، اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے۔ البتہ اگر اس میں ایک جماعت اختیار کر لیتا ہوں تو یہ کام میرے لیے ملٹیپل ہو جائے گا، یہ کام کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 5 حقوق قرآن حکیم کے، پہلا کیا تھا جی؟ ایمان، دوسرا تلاوت، تیسرا فہم، چوتھا عمل، 5واں تبلیغ۔ اور ان کو ادا کرنے کے حوالے سے ایمان بڑھانے کے لیے خود قرآن کی تلاوت، تلاوت کا شوق بڑھانے کے لیے اچھے قاریوں کی تلاوت کا سننا، فہم کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں آ گئی، گھر، کاروبار، ورک پلیس، تعلیمی ادارے، میڈیا وغیرہ وغیرہ۔ اور چوتھی بات جہاں فوراً عمل کرنا ہے اس میں نیک ماحول میں جڑوں گا تو ریمائنڈرز ملتے رہیں گے، میری بیٹری چارج ہوگی، عمل میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور اجتماعی سطح پر میں اکیلے عمل نہیں کر سکتا، وہاں جد و جہد کے لیے ہمیں اجتماعیت میں آنا چاہیے، جماعتی زندگی اختیار کرنا چاہیے، تنظیم اسلامی اس کی دعوت دے رہی۔ اور 5واں قرآن حکیم کا اس کی تبلیغ کا معاملہ ہر مسلمان نے کرنا ہے، اپنی تئیں، اپنی سطح پر، اپنی استعداد کے مطابق۔ البتہ جب ہم جماعتی زندگی اختیار کرتے ہیں تو یہ تبلیغ والا فریضہ انجام دینا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا فضائل سمجھ لیں، ایک حرف کی تلاوت پر کتنا اجر ہے؟ 10 نیکیاں۔ ایک آیت کو سیکھیں تو کتنا ہے؟ 100 رکعت مراد نفل سے زیادہ افضل۔ اور عمل شروع کر دے تو حضور نے گارنٹی دی صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل به اجر، جس نے عمل کیا قرآن پر اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا۔ پہنچانا شروع کر دیں، حضور فرماتے تمہاری وجہ سے ایک شخص ہدایت کی طرف آ جائے، 100 سرخ اونٹوں سے، اس زمانے کی بڑی وی کو کہہ لیں، کتنے کی آ رہی ہے آج کل؟ ہائی فائی ہے نا، تو اس زمانے میں جو سواری قیمتی تھی وہ سرخ اونٹ تھا، 100 سے زیادہ قیمتی کہ تمہاری وجہ سے کوئی شخص ہدایت کی طرف آ جائے۔ قرآن کی محفلوں کی بات ہوئی، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے اول مسجد ہے، پھر باقی ہر جگہ انشاءاللہ جمع ہوتے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے۔ 4 برکتیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے احاطہ کرتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، اللہ سکینت کی کیفیت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ سیکھنے سکھانے والے حضور فرماتے ہیں
دنیا کہتی ہے یہ فیلڈ بہتر ہے، وہ فیلڈ بہتر ہے، یہ کر لو اچھا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت کسی ادنا مخلوق پر۔ ادنا مخلوق اور خالق کوئی میچ نو، قرآن اور بندوں کا کلام کوئی میچ نو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بس آخری حدیث ہے، جو قرآن میں لگ گیا، سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، قرآن میں لگ گیا، مشغول ہو گیا اور دعا نہ کر سکا، دعا نہ کر سکا، اللہ اس بندے کو مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خوب ملے، یہ نہیں کہہ رہے کہ دعا کرنا چھوڑ دو بھائی، یہ نہیں کہہ رہے، خدا نہ خاص یہ کہہ رہے کہ قرآن کے ساتھ جڑو، تو اگر دعا میں کمی بھی رہ گئی تو اللہ کہتے ہیں مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے بہت ہی ذرا ایک لائٹر موڈ میں، ہلکے انداز میں اور بہت ہی ذرا ایک فرینکلی انداز میں شاید وقت زیادہ لے لیا آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو خیر کے لیے، قرآن پاک کے لیے مزید قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔